بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عزیز دوستو، رمضان مبارک کا آخری عشرہ داخل ہوا۔ آخری عشرے میں سب سے اہم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی ہے اور آپ کا طریقہ کہ آخری عشرے میں آپ اعتکاف کو بیٹھا کرتے تھے۔ اعتکاف دنیا کے تمام مشاغل سے انسان منقطع ہو جائے۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کو ہمیشہ بیٹھا کرتے تھے اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں آپ لیلۃ القدر کی تلاش میں اور دنیا کے تمام مشاغل اور تمام مصروفیتوں سے کٹ کر اور تمام کو چھوڑ کر اور اہل و عیال سے دور ہو کر صرف اللہ عز و جل کی مناجات اور اللہ کی بارگاہ میں آہ و فغاں اور ذکر و اذکار اور دعائیں، تلاوت کلام پاک اور جبریل علیہ السلام سے آپ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا اور راتوں میں پورا قیام کرنا، اور ایک آپ کے لیے نمازوں کے علاوہ ساری عبادتیں جو کچھ بھی ہو سکتی تھی، جس میں آپ لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتے، ہر قسم کے کام اور مشغولیت کو چھوڑ دیتے، تاکہ مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ جو پوری طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اعتکاف کا معنی ہی حقیقت میں یہ ہے کہ تمام تعلقات سے انسان الگ ہو کر، مخلوقات سے جدا ہو کر صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے۔ اور آج کل دیکھتے ہیں کہ یہ سنت جو اعتکاف کی ہے رمضان میں، بہت سارے لوگ اپنی مشغولیتوں کی وجہ سے اس سے غافل ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجبا للمسلمین ترکوا الاعتکاف مع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکہ منذ ما قدم المدینہ۔ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مسلمانوں کے لیے کہ انہوں نے اعتکاف کو بیٹھنا چھوڑ دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد سے لے کر یہاں تک کہ اللہ تعالی عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی، تب تک آپ مسلسل ہر رمضان میں آپ اعتکاف کو بیٹھا کرتے تھے۔ اور یہ ایسی سنت ہے جس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دلانے کی ضرورت ہے اور اس پر ابھارنے کی ضرورت ہے، اور انسان اپنے آپ کو اس کام سے شروع کرے۔ اور ان مبارک دنوں میں آدمی تمام دنیا کے حاجتوں، ضرورتوں اور اس کی دنیا کی ہنگامیوں سے ہٹ کر کٹ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل، اپنے اعضاء، اپنے جسم تمام طرح سے اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، آنسوؤں کو بہاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اعتکاف میں بٹھا لے۔ حالت اعتکاف میں آدمی ایسی جگہ، ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں لوگوں کے ساتھ اس کے میل جول کم ہو جائیں، لوگوں سے فضول باتیں نہ کریں، بلکہ لوگوں سے کٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پوری طرح سے اللہ کی عبادت میں، مناجات میں، دعاؤں میں اور تلاوت کلام پاک میں اور قیام میں، نماز میں اپنے آپ کو لگائے۔ اور یہ ایسا مسنون طریقہ ہے ہر مسلمان کے لیے کہ یہ کبھی بھی اعتکاف کیا جاتا ہے، لیکن اعتکاف میں سب سے افضل اعتکاف ہے رمضان میں بیٹھنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ آخری عشرے میں ہمیشہ رہا ہے۔ اور جب 21ویں رات ہو جاتی ہے تو آپ 21 کی رات کو پڑھنے کے بعد آپ یعنی 20 کی رات ختم، 20 کا دن ختم ہو جائے، 21 کی رات جب ہوتی ہے تو 21 کی رات عبادت کرنے کے بعد اپنے ٹینٹ میں داخل ہو جاتے تھے اور اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے تھے، اور مسجد ہی میں آپ کا قیام ہوتا تھا یہاں تک کہ آپ نماز عید کے لیے نکلتے۔ اور اس طرح سے آپ کا مسجد میں اعتکاف کرنا نبی کی سنت ہے، اور معتکف کے لیے جائز ہے کہ اپنے حالت اعتکاف میں اپنی حاجت خاص ضرورت کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے، یا ہے کہ کسی کھانے کی ضرورت ہو یا دوا کی ضرورت ہو، تو اگر انسان بیمار ہو جائے تو وہ اس ضرورت کے لیے باہر نکل سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی راسہ وہو معتکف فی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری طرف آگے بڑھاتے مسجد میں، آپ اعتکاف میں ہوتے تھے، وانا فی حجرتی فارجلہ، میں آپ کا سر میں کنگھی کر دیتی، میں اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے فاغسلہ وکان لا يدخل البیت الا لحاجت الانسان اذا کان معتکفا، کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیتی تھی جب وہ آپ کو ضرورت ہوتی، اور
میں اپنے کمرے میں ہوتی اور گھر میں آپ بالکل نہیں آتے سوائے اپنی انسانی کوئی خاص ضرورت ہو۔ اور یہ اس کی اصل صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، ابن ابی شیبہ میں مروی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتاتی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ خیمہ اپنی مسجد کے آخری حصے میں ایک اپنا کمرہ جیسا کوئی ٹینٹ لگا لے اور اس میں اعتکاف میں بیٹھے اور اسی میں اپنا بستر لگائے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹینٹ لگوایا کرتی تھی جب آپ اعتکاف کو بیٹھتے۔ ظاہر بات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ اپنے خیمے میں اعتکاف کو بیٹھتے تھے 21 کے رات گزارنے کے بعد 22 کی دن صبح کے بعد سے لے کر آخری عید تک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کے پاس آئی، کسی کام سے ضروری بات کرنے کے لیے، زیارت کے لیے آئی، رات کا وقت تھا، میں نے آپ سے بات چیت کی، پھر میں کھڑی ہوئی، ثم قمت لانقلب اے انصرف الی بیتی، پھر میں واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے رخصت کرنے کے لیے باہر آئے۔ اور ضروری بات کرنی ہے تو عورت اپنی بیوی کو بات کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے پاس جا کے بات کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ حدیث میں ہے۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت صفیہ کو جب رخصت کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ دور سے 2 آدمیوں نے آپ کو دیکھ لیا اور تیزی کے ساتھ نکل گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا الا رسلکما، تم دونوں رک جاؤ اور میرے پاس آؤ۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں خون جیسے دوڑتا ہے ویسے ہی شیطان دوڑتا ہے، کہیں تمہارے دل میں رات کے اندر کوئی بھی عورت کو دیکھ کر آپ وسوسے شیطانی نہ آ جائیں، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی صفائی پیش کیا۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے صحابہ اتنے زیادہ کوئی شک کر سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو صفائی دینی پڑی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج ہمارے پاس کتنی ہیں مرد ایسے ہیں جو عورتوں سے تنہائیوں میں ملتے ہیں اور بہت سارے شکوک و شبہات لوگوں کے درمیان پیدا کرتے ہیں، اور یہ حضرت صفیہ کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اعتکاف کو بیٹھا تو حالت اعتکاف میں کون کون سے کام کر سکتا ہے اور کون کون سے کام اسے نہیں کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ تو آئیے اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ لغوی طور پر اعتکاف کا معنی ہے روک لینا اور بند رکھنا، اور شرعی اصطلاح میں معتکف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عبادت کے لیے رمضان مبارک کے آخری 10 دن عبادت میں گزارے اور اپنے شب و روز کو ذکر الہی اور قرآن کی تلاوت اور قیام کے لیے مختص کر دے۔ اور ان دنوں میں آدمی کے لیے اس انداز سے جو انسان اعتکاف کرے گا اس کے لیے فضیلت حدیث میں بائیں الفاظ بیان ہوئی ہے۔ جو انسان اللہ کی رضا جوئی کے لیے صرف 1 دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو حائل کر دیں گے، اور ایک خندق کی مسافت ایک خندق سے دوسرے خندق 2 خندقوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہوگا مشرق سے مغرب تک ہوگا۔ یہ امام طبرانی کی حسن درجے کی حدیث ہے۔ معتکف مندرجہ ذیل کام بحالت اعتکاف میں کر سکتا ہے۔ حوائج ضروریہ کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اگر مسجد میں قضائے حاجت کا انتظام نہیں ہو تو باہر جا سکتا ہے، یا کھانے کی وغیرہ کی بندوبست نہیں ہے یا گھر سے لانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانے کے لیے گھر جا سکتا ہے، جیسا کہ اوپر حضرت عائشہ کی حدیث بیان ہو چکی ہے۔ اور نمبر 2، غسل کرنا بھی جائز ہے، خواہ وہ فرض ہو یا نظافت و صفائی کے لیے غسل کے حصول کے لیے آدمی باہر جائے یا مسجد کے باہر غسل کرے۔ اور نمبر 3، سر میں کنگھی کرنا اور ناخن کاٹنا بھی جائز ہے۔ نمبر 4 یہ ہے آرام کے لیے مسجد میں چارپائی کا بچھانا بھی مباح ہے، یعنی بستر لگانا۔ نمبر 5، بوقت ضرورت معتکف سے بات بھی کی جا سکتی ہے اور معتکف سے ملاقات کرنے بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے گفتگو فرماتے اور انہیں مشورہ دیتے تھے۔ نیز ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحالت اعتکاف مسجد میں ملاقات کے لیے آ جاتی تھیں، جیسا کہ آپ نے حضرت صفیہ کی حدیث سنی۔
سنی۔ معتکف کے لیے مندرجہ ذیل امور بحالت اعتکاف ناجائز ہیں۔ نمبر 1، معتکف چونکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے خود کو مسجد میں روکتا ہے، اس لیے اسے فضول باتوں لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، اور معتکف کو اپنے قول و کردار میں عام انسانوں سے ممتاز ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دوران اعتکاف کسی بیمار کی تیمارداری کو بھی نہیں کی جا سکتی، نہ وہاں جانا اس کے لیے جائز ہے۔ اگر گزرتے ہوئے بلا توقف کسی بیمار سے حال چال پوچھ لے تو جائز ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، معتکف کو جنازے میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کے جنازے میں اور میت میں جانا اس کے لیے جائز نہیں۔ اسے ضروری حاجت کے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر مسجد میں کوئی جنازہ آ جائے تو اس کے پڑھنے میں چندہ حرج نہیں ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اختتام اعتکاف کے موقع پر دھوم دھام سے نکلنا یا فوراً یا فوٹو اتروانا یا کسی کو بلا کے اپنے لیے پھولوں کا ہار ڈالنا، یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ تو اس طرح سے اعتکاف میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کا نذرانہ پیش کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت مسجد میں اعتکاف اکیلی کر سکتی ہے؟ مسجد میں 10 دن کیوں اکیلی کیسے بیٹھ سکتی ہے، جبکہ اکیلی سفر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو اس کے لیے کیا لوازم ہیں اعتکاف کرنے کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واضح رہے کہ دنیاوی علائق سے الگ تھلگ ہو کر تقرب الہی کی نیت سے کچھ وقت مسجد میں قیام کرنے کو شرعاً اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر اگر تقرب الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کی نیت نہ ہو، یا تقرب الہی کی نیت تو ہے لیکن مسجد میں قیام نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں کا شرعی اعتکاف نہیں کہا جائے گا۔ مسجد کی شرط اس لیے ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والعاکفون فی المساجد، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یعنی حالت اعتکاف میں مباشرت کرنا جائز نہیں۔ آیت کریمہ میں مساجد کا بطور خاص ذکر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اور اس بنا پر عورتوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ انہیں بھی اعتکاف مسجد میں بیٹھنا چاہیے، البتہ انہیں مندرجہ ذیل شرائط کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ نمبر 1، عورت کے لیے مردوں سے بائیں طور پر الگ انتظام ہو کہ مردوں کے ساتھ اختلاط کا قطعاً کوئی امکان باقی نہ رہے، کیونکہ اختلاط کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، حرام ہے۔ نمبر 2، خاوند سے اعتکاف بیٹھنے کی اجازت حاصل کی جائے، بصورت دیگر اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 3، بحالت اعتکاف مخصوص ایام کے آ جانے کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ نمبر 4، کسی قسم کے فتنہ و فساد کا خطرہ بھی نہ ہو۔ نمبر 5، خورد و نوش اور دیگر لوازمات کا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے، باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر یہ شرائط پورے نہ ہوں تو عورتوں کے لیے اعتکاف سے اجتناب زیادہ بہتر ہے۔ ایسی حالت میں گھر کے کسی گوشے میں شوق عبادت پورا کر لینا چاہیے، لیکن اسے شرعی اعتکاف نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی اعتکاف کی پابندیاں اس پر عائد ہوں گی۔ بعض حضرات کی طرف سے عورتوں کے لیے اعتکاف کو غیر مشروع کہا جا رہا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی جاتی ہے، چونکہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اعتکاف کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ اس لیے شرائط بالا کو ملحوظ رکھتے ہوئے عورت مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، بصورت یعنی تمام شرائط کے ساتھ۔ سورۃ مسئلہ میں جو حدیث اس بات کی عدم جواز پر پیش کی گئی ہے کہ عورت سفر نہیں کر سکتی تو اعتکاف کیسے بیٹھ سکتی ہے، تو وہ سفر سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کا اعتکاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کیا، اور آپ کا اعتکاف مسجد میں ہوتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور امام ابو داؤد نے اس کے متعلق ایک عنوان قائم کیا کہ اعتکاف کہاں ہو، پھر مسجد میں اعتکاف کرنے کی احادیث کو بیان فرمایا، سنن ابو داؤد۔ اعتکاف کے متعلق مردوں اور عورتوں کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں اعتکاف کیا۔
اور حتیٰ کہ ایک زوجہ محترمہ کو استحاضہ کا عارضہ تھا، وہ آپ کے ہمراہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، تو پھر ان کو یعنی مسجد میں استحاضہ والی عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعتکاف کا پروگرام بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں خیمہ کا بندوبست بھی کیا گیا۔ حضرت عائشہ نے اپنے لیے مسجد میں خیمہ لگایا۔ اس طرح دیکھا دیکھی حضرت حفصہ، حضرت زینب نے بھی خیمہ لگوا دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اتنے خیمے دیکھے تو آپ نے تمام خیموں کو اکھاڑ دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اسی انداز سے تم نیکی تلاش کرنا چاہتی ہو۔ اگر گھر میں اعتکاف جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے اعتکاف کا پروگرام بھی ختم کر دیا، حتیٰ کہ ماہ شوال میں اس کی قضا اور 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، جیسا کہ روایت صحیح بخاری کی باب الاعتکاف حدیث نمبر ہے 2034۔ اور اس سلسلے میں جمہور محدثین کا یہی موقف ہے کہ عورتوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعتکاف کا ذکر قرآن مجید میں مسجدوں سے جوڑ کر بتایا ہے، اور گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کے خلاف ہے گھروں میں اعتکاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ازواج مطہرات نے مسجد میں ہی اعتکاف کیا۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا جائز ہے، لیکن اپنے خاوند یا کسی دوسرے محرم کے ہمراہ مسجد میں اعتکاف کرے۔ اگر اکیلی اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو خاوند یا سرپرست کی اجازت سے ایسا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ یا دیگر آدمیوں سے خلوت کا خطرہ نہ ہو۔ اس پرفتن دور میں بہت بہتر ہے کہ عورت گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، اور لیکن گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنا شرعی اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ رمضان مبارک کی 20 تاریخ کو مغرب کی نماز میں مسجد میں ادا کرے اور رات میں مسجد میں قیام کرے۔ مغرب کے بعد اعتکاف کا آغاز ہو جاتا ہے، البتہ اعتکاف گاہ میں 21 رمضان کو نماز فجر کے بعد داخل ہونا ہے۔